علم کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک علم دنیاوی اور ایک علم دینی۔ علم دنیاوی کا سیکھنا بھی ضرورت کے درجے میں اتنا ضروری ہے جس سے ہمارا دنیا کا کام چل جائے۔ خرید فروخت کا ڈھنگ سیکھنا اور جو ضروریات پیش آتے اس کا طریقہ سیکھنا، لوگوں سے مشورے کرنا، تجربات حاصل کرنا، کھیتی کیسے کی جاتی ہے، اس میں کیا ڈالا جائے گا، کیا نہیں ڈالا جائے گا، کیسے کیا کیا جائے گا، اگر اس کو نہیں سیکھے گا تو کھیتی صحیح نہیں کر پائے گا۔ لیکن ہمارا جو علم دنیاوی اہل اسلام کا ہوتا ہے اس میں بھی دین شامل ہوتا ہے، یعنی دین کو شامل کیے رہنا چاہیے۔ کھیتی کا وہ طریقہ اختیار کریں گے جو دین اور شریعت کے مطابق ہوگا، کھیتی کا وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے جو شریعت کے موافق نہ ہو، نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق نہ ہو۔ اسی واسطے قرآن نے مستقل کتاب المزارعات کا باب قائم کیا ہے، کتاب البیوع قائم کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ نے تصوف کوئی کتاب نہیں لکھی؟ فرمایا کتاب البیوع نے لکھ دیا، کتاب البیوع تو لکھ دیا ہے، کیسے بیع کرنا جائز ہے، کیسے ناجائز ہے، کون حرام ہے، کون مکروہ ہے، پورا لکھ دیا۔ اور بس اب تصوف نام کس کا ہوا؟ شریعت کے مطابق ہمارے چلنے کا اور سنت کے مطابق ہمیں راہ روش اختیار کرنے کا نام کیا ہو گیا؟ تصوف ہو گیا۔ جس کو لوگ بہت الگ چیز سمجھتے ہیں وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جو لوگ تصوف اور صوفیہ برا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت سے اس کے ناواقف ہیں۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ تصوف کے مخالف ہیں، لیکن غلط ہے۔ فتح ابن تیمیہ میں حضرت علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کیا ہے، اور ان کی عادت ہے منکرات پہ روک ٹوک کی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے تصوف کا طریقہ ان کے زمانے میں ایسا تھا جو قابل اصلاح تھا، ان لوگوں پہ روک ٹوک کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط فی المبایعۃ، بیعت کرنے میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبیہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے بیعت کرتا ہے یا کوئی شیخ بنا ہوا ہے اور عورتوں کے سامنے بے محابہ بیٹھتا ہے، پردے کی رعایت نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کا ولی اور کوئی عالم متقی اس کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے امام تیمیہ رحمۃ اللہ صاحب نے کچھ ایسے مضامین تھے، ایسی چیزیں تھیں جس پہ نکیر بھی کیا ہے۔ اب شیخ کی دعا کا برکت کب ہوگی؟ جب کیا نام کی سامنے دعا کرانے والی خاتون اگر آئی تو سامنے بیٹھا دعا کر رہا ہے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہا ہے، یہ شفقت کا نہیں ہے، یہ حرام کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے ناراضگی کا ہاتھ ہے، یہ شفقت کا نہیں ہے، یہ محبت کا نہیں ہے، جی یہ شرارت کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے برائیاں اور شیطان تو اس وقت سے لے کر کے آج تک جو پیچھے لگا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے اس کی پیدائش ہو گئی تھی، وہ تو لگا ہوا ہے، اور جہنم میں بہت صاف اعلان کر دے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ شیطان کی طرف لوگ نسبت کریں گے، ارے شیطان نے بڑا گمراہ کیا، شیطان نے گمراہ کیا، آج بھی شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ ساری انسان کے خالق جو ہے وہ تو ہدایت کا مالک ہے، اس سے کیوں نہیں تعلق جوڑتے؟ وہ بہت صاف تقریر کرے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے بہت سچا اور پکا وعدہ فرمایا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی ٹانگ اڑا دی تھی، میں نے وعدہ کر لیا تھا، میں نے خلاف کر دیا، میرے وعدے کا کیا اعتبار تم نے کر لیا، کیوں کر لیا؟ فلا تلومونی، خبردار مجھ کو کچھ نہ کہنا، اپنے غلامت کرو، پھر مجھ تھپڑ مارو، مانا کہ تم نے میری۔ اب قرآن نے اعلان کر دیا شیطان عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کرو۔ دشمن برتاؤ مطلب کیا ہے؟
لاٹھی کو دوائیں گے اس کو پائیں گے کہیں. دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا اتباع اور پابندی کرو. تو شیطان نے جب وہاں کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو راستے سے ہٹاؤں گا، وہیں ایک استثناء اس نے کیا تھا الا عبادک منہم المخلصین، جو اللہ کے سچے اور پکے بندے ہیں ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. تو اگر شیطان کے پنجے سے بچنا ہے تو اللہ کے مخلصین بندوں کا ساتھ پکڑ لیجئے. اسی کو قرآن نے کہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ شیطان کے راہ سے ہٹ کر کے انسانیت کی راہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے بیان کیا، اس پہ آ جاؤ. یہ پورا مضمون تقوی کا ہے. شیطان کے نغے سے بچ جاؤ. جی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی سے پوچھا تھا مت تقوی، بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی کٹیلے راستے سے گزرے ہیں؟ آدمی جا رہا ہے، دائیں بھی کانٹے دار درخت ہے، بائیں کانٹے دار درخت ہے، اوپر سے اس کی جھاڑیں جو ہیں لٹک رہی ہیں اور کانٹے دار درخت ہے، نیچے بھی کانٹا گرا ہوا ہوگا، تو آدمی کتنا سنبھل کے چلتا ہے. کہ بس یہی جو سنبھل کے چلنا ہے وہی تقوی ہے. ایک عام تعریف کیا سمجھانے والی کہ بچ بچا کے چلو. کس سے بچ بچا کے چلے گا؟ جو شیطانی راستے ہیں وہ. جی میں صبح بیان کیا تھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے اور نگاہ اوپر چلی گئی، کسی اجنبی پہ نگاہ پڑ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. بڑے مراحل ہیں دنیا میں جہد کرنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، راستے ہمارے وہ آئیں گے جو یہاں جہد اختیار کریں گے، مجاہدہ کریں گے. آنکھ چاہتی ہے کسی کو دیکھنے کو لذت کے ساتھ، یہ آنکھ کو بچاتا ہے. کان جو ہے غلط بات سننے کو چاہتا ہے، غنا سننا چاہتا ہے، گانا سننا چاہتا ہے لیکن نہیں سنتا. زبان اول فول بکنا چاہتی ہے، ان کو کچھ کہنا اور ہنسنا چاہتی ہے، نہیں کرتا. اور نہیں کرتا. کا دل ذاکر ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، امانت کو غلط استعمال نہیں کرتا. کان اللہ کی امانت ہے، غلط استعمال نہیں کرتا. زبان اللہ کی امانت ہے، غلط استعمال نہیں کرتا. اور ایسی امانت دے رکھا ہے کہ اس کو ہمیں استعمال کرنے کے واسطے تصرف دیا ہے. کچھ امانتیں ایسی ہوتی ہیں رکھے رہو، کچھ اس میں تصرف اختیار نہیں ہے، لیکن انہی تصرفات کا ہمارے واسطے اچھائی اور برائی کے انجام کا کیا ہے؟ فیصلہ ہے. صوفیہ کے یہاں یہی سکھایا جاتا ہے. اور جو ذکر اذکار صبح شام کے تسبیحات تو بالکل ابتدائی مرحلہ ہے بچوں کا نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ ہے، ایک دم ابتدائی مرحلہ. اب کوئی بغدادی قاعدہ لے کے پا رہ جائے کہ صاحب کا نام کہ ہم تو ہی پڑھیں گے آگے نہیں جائیں گے، تو پھر کیا کرے گا؟ ترقی نہیں کر پائے گا. اس لیے ابتدائی معمولات ایک دم شروع کے جو ہیں وہاں سے مناسبت پیدا کی جاتی ہے. آہستہ 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 آگے کیا ہے؟ بڑھایا جاتا ہے. بہت ابتدائی خوراک ہے. اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ آج کی تسبیحات نہیں پوری ہو پاتی، تو کون پورا کر کے دے گا؟ ترقی کرنا چاہیے. یہ اذکار جو ہیں یہ دل کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں، انوار پیدا کرتے ہیں، اور جتنا ذکر بڑھتا چلا جائے گا اتنا دل ذکر سے مانوس ہوتا چلا جائے گا. پھر آہستہ آہستہ یہ دل ایسا مانوس ہو جائے گا کہ پھر سنتیں اس کے واسطے عادت کا درجہ بن جائیں گی. کوئی روکنا چاہے گا تو اسے نقصان ہوگا، یعنی دل پہ اس کا اثر ہوگا اور برداشت نہیں کر پائے گا. تلاوت نہیں کیا ہے تو مزہ نہیں آئے گا، سستی معلوم ہوگی، کاہلی معلوم ہو. کیوں؟ آج کی خوراک نہیں دیا.
تلاوت کی جو خوراک آگ کی تھی وہ نہیں دیا، تسبیحات جو خوراک تھی آگ کی نہیں دیا، جگہ جو خوراک تھی وہ نہیں کھایا، تو پھر جو ہے دل میں فزوردگی آتی ہے، دل کو اللہ کی یاد سے انس ہے، لگاؤ ہے۔ پھر جب دل بن جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، دل میں میرے یوں رچی تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل میں میرے یوں رچی تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ انہوں نے کہا صاحب گردن جھکائی دیکھ لی، گردن جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی دنوں مراقبات وغیرہ کرنے پڑتے ہیں اور آنکھ بند کرنا پڑتا ہے، پھر آدمی چلتا رہتا ہے اور اللہ کی ذات کے استحضار اس کو رہتا ہے اور اس کا دل ذاکر رہتا ہے۔ تو اصل ذکر جو ہے وہ تو دل کا ہے، اور جیسا اپنے دل کو بنا لیں گے، جیسے ذکر کے عادی ہو جائیں گے، اسی لحاظ سے مرنے کے وقت میں الفاظ نکلیں گے۔ اب کوئی کلمہ طیبہ کے ورد کا عادی ہے، سبحان اللہ کہنے کا عادی ہے، اللہ اکبر کہنے کا عادی ہے، استغفر اللہ کہنے کا عادی ہے، تو یہی جملے مرنے کے وقت میں نکلیں گے۔ جب فرشتہ آتا ہے تو اس وقت میں جس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ کس کا ہے؟ خاتمے کا ہے۔ ایمان تو سلامت بلبے گور برے احسن تبری چستی و چالاکی ایمان۔ اگر قبر کے گڈھے تک ایمان سلامت چلا گیا میرا تو میرے بعد مجھے تم مبارکباد دینا اور احسنتا کہنا کہ بڑا ہوشیار نکلا، بڑا کامیاب نکلا۔ تو کامیابی ہماری اس میں ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے سفر کر جائیں، اور وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، نہیں، اللہ کے بس میں سب ہے، لیکن جو اللہ نے اسباب بتائے ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے، خوف بھی ہو اور اللہ کے لقاء کا شوق بھی ہو، یہ بھی ایک مزاج ہمارا بنا ہوا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے وصال کے وقت ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کیف تجدک، اس وقت تمہاری کیا کیفیت دل کی ہے؟ انہوں نے کہا ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اللہ سے امید لگا، اللہ سے امید لگا ہی ہوں کہ اللہ معاف کرے گا، انجام بخیر کرے گا، لیکن ڈر لگتا ہے گناہوں کا ڈر لگتا ہے۔ اعتماد سجاد رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب کے انتقال کے وقت میں بیٹھے تھے اور والد صاحب نے کہا بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماں سجاد صاحب اللہ نے فرمایا کہ بہت رحیم کریم ذات کے پاس آ جائیں، بہت رحیم کریم ذات کے پاس جا رہے ہیں۔ والد صاحب کا آخری جملہ ہے اور ماں سجاد صاحب کی آخری جو ہے ان کی تسلی کا سامان ہے، اسی پہ ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد مولانا کہلیہ نے خواب دیکھا والد صاحب کو، ان کے دو بچے وہاں کے وہاں والد صاحب بغل دفن تھے، تو انہوں نے کہا کہ خلات، ایک کا نام تھا صوفی رسن نے بڑی خدمت کی خلات کی، اور دوسرے بالکل نوزائیدہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ہیں، اور والد صاحب ہیں۔ تو والد صاحب وہ تینوں آدمی موجود ہیں، والد صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا نے مجھے بہت اچھی جگہ پہنچا دیا۔ تو اصل یہی ہے ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، جیسی کیفیت آپ نے بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مہربانی آئے گی۔ روایتوں میں آتا تھوڑا آپ بڑھیں گے اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ طرف لپک پڑے گی اور سرعت کے ساتھ آئے گی، اور یہ کیفیت، یہ لباس، یہ شکل، یہ صورت، یہ ذکر قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، تسبیحات جو اللہ نے رکھا ہے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ علم دین عطا فرمایا ہے، علم دین کے ساتھ دماغ میں تکبر آیا تو علم دین سے ہی
گویا بھی نہیں ہوا، یعنی اس کے لحاظ سے عمل ہے تو علم دین جو ہے سیکھا، صحیح سیکھا، لیکن جو علم عمل پہ نہ ابھارے اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم اقرا بحق نہ نمائے جہالت، جو علم جو ہے اللہ تک نہ پہنچائے، اللہ کی ذات کو نہ دکھا دے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم عالم بن کر کے بھی جاہل رہیں، دانا بن کر کے بیوقوف رہیں، نہیں، ہوشیار ہے۔ اور کسی کے سامنے عجب، تکبر، بڑائی، عجب مطلب کیا ہے؟ اپنی حالت دیکھ کر کے دوسرے کے مقابلے میں خوش ہو گیا، اپنی حالت پہ نازاں، ناز نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، تواضع ہے۔ تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ بطل الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا رہا ہے اور لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے، یہ تکبر بہت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ تواضع امید حد از روشنائی، بسے بیگانگاں را آشنائی۔ تواضع روشنی ہے، نور ہے، بیگانوں کو بہت جیسے بیگانگاں را آشنائی، اللہ کی محبت و معرفت جو ہے تک تواضع کی صورت جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ کوئی کسی پر جی اپنے کو بڑا نہ سمجھے اور ایک دوسرے کے مقام کا، اس کی حرمت کا لحاظ اور پاس جو ہے وہ ضروری ہے، اور اپنے کو چھوٹا سمجھتا رہے لیکن اپنے مقام کو پہچانتا رہے۔ اپنے مقام کو نہیں پہچانے گا تو پھر جو ہے صحیح راہ نہیں چل پائے گا۔ اللہ نے علم دیا، عمل دیا، اخلاق دیا تو اس میں ترقی کرنے کی جو ہے کوشش کرتا رہے آدمی، اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے زور سے مجمع میں سوال کیا، حدیث پاک میں آتا ہے، ونادى رجل یا رسول اللہ ما الایمان۔ ایک شخص نے زور کی آواز سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ایمان کے کیا ہے؟ مختصر سا سوال اور مختصر جواب، قال الاخلاص، قال الاخلاص، اخلاص ہو، خالص اللہ کے واسطے ہو، جو عمل لوگوں کو دکھانے کے واسطے۔ جی امامت کے مسئلے پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں، قواعد تجوید کی رعایت کر رہے ہیں، حسن صوت وغیرہ کیا ہے سب موجود ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہوں گے، بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، بڑا اچھا پڑھتا ہے، تو امامت کے مسئلے کا احترام نہیں کیا اس نے۔ جی اسی لیے جب ہمارے آداب سکھائے جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن پڑھو تو اس نیت سے پڑھو، اس تصور سے پڑھو کہ اللہ میں کہہ رہے سناؤ۔ تو اللہ میاں ہی کے حکم سے تو قرآن پڑھا جا رہا نماز میں، فقرؤوا ما تيسر من القرآن، اللہ نے حکم دیا ہے، پڑھ رہا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کا فریضہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ جو مقتدیوں کو لذت ملے گی اس تصور کے ساتھ نہیں مل سکتی وہ لذت، اور پھر جو ہے دکھاوے والا عمل جو ہے اس کی کوئی قیمت اور قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں عطا فرمائیں گے۔ جس کے واسطے کیا ہے جاؤ اسی سے لے لو، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، مجھے شرک پسند نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہمارا سامان کا الگ رہے، ہمارا مکان الگ رہے، ہماری کھیتی الگ رہے، ہمارا سامان الگ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے شرکت کو پسند نہیں کرتے ہیں، سب سے زیادہ میں اس میں کیا ہوں مستغنی ہوں کہ کسی کوئی میرے ساتھ کسی کو کیا کرے، شریک کرے۔ اور شروع سے یہی چیز آئی، جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے اللہ کے ساتھ شرک کو منع فرمایا۔ جی تو ہمارے اعمال میں غیر شریک ہو جائے، ہمارے ران میں، صحن میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، سفر میں، حاضر میں اگر جو ہے کوئی غیر آ گیا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کے عمل ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس وقت میں غافل شمار ہوں گے اور اللہ کے
رحمت سے پھر کیا ہوں گے؟ دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو دیا، قل آپ کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اتباع سنت نبوی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، اور اتباع سنت نبوی سے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ادھر سے آتی ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ جتنی اتباع میں جو بے رخی ہوگی اور بے راہ روی ہوگی، اتنا اللہ کی محبت سے، اللہ کے انعامات سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے اپنے نبی کی زبان پر کہ علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں جو تڑپ تھی، جو لگن تھی امت کے واسطے، اور جو تڑپ تھی اللہ کی یاد کی، اتباع شرع شریف کی، ہم نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام جو اخلاق سکھلائے ہیں، اخلاق کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اخلاق نبوی کو اختیار کرنے میں ہماری صلاح اور بھلائی ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اعزاز نصیب فرماتے ہیں، اور اصل تو آخرت کا اعزاز ہے، آخرت کا اعزاز ہے۔ حالات سے مسلمان گھبرایا نہیں کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کا رجوع کرتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے من جانب اللہ تعالی ہوتا ہے، تو جو خدا کی طرف مقدر ہوگا وہ ہوگا۔ ہمیں تو اپنے لیے جو ہے اللہ کی مرضی کا راستہ اختیار کرنا ہے اور نامرضیات سے اجتناب کرنا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کے تلاش کرنے کے واسطے نکلتا ہے، راستے پہ چلتا ہے، جاتا ہے علم کی جستجو میں، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے اس کی برکت سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ابھی راستے پہ چل رہا ہے اور بشارت مل گئی، جا کے سیکھے گا اور عمل کرے گا تو جنت کے منازل اور مراتب جو ہے حاصل کرے گا، اور اصل مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے واسطے کام کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کا گھر جنت عطا فرمائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمارے عقائد اعمال خود درست ہوں، اور لوگوں کے عقائد اعمال کی درست کرنے کی جتنی فکر کر لیں اتنا جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، اور جو نیکیاں چھوڑ کر کے جائیں گے، لوگوں کو پڑھا کر کے، لکھا کے، سکھا کے، نماز پہ قائم کر کے، زکوٰۃ پہ قائم کر کے، دین اور شہید پہ قائم کر کے، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک بتانے والا دوسرے کو بتاتا رہے گا، عمل کرنے والا دوسرے عمل پہ لاتا رہے گا، تب تک ہمارا رجسٹر اعمال جو ہے وہ کھلا ہوا رہے گا۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، نہ تلاوت کر پائے گا اور نہ نماز پڑھے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ روزہ رکھے گا، لیکن الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے گیا، خانقاہ بنوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، پائپ لگوا دیا، مسجد بنوا دیا، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ چھوڑ دیا، اور علم ينتفع به، علم دے کر کے لوگوں کو چلا گیا، اور صالح يدعو له، اولاد صالح چھوڑ کر کے گیا جو اس کے واسطے دعا کیا کرتا ہے، اس کی دعا سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ مغفرت ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ ترقی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے اور فکر نصیب فرمائے، اپنی آخرت کی اور دنیا کے حوادث اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ ما فتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعدہ، هو العزیز الحکیم۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے زر فرما اے اللہ ہم سب میں اپنے خیر کے فیصلے فرما ہمارے شرور سے فتن سے حفاظت فرما اعمال صالحہ کے توفیق نصیب فرما اعمال غیر صالحہ سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما سنت کے اتباع نصیب فرما اللہ سنت سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما اے اللہ خیر کے اسباب مہیا فرما اسباب شرور سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو کامیابیوں سے نواز دیجیے ہر طرح کے شرور سے فتنے کے حالات سے محفوظ فرمائیے اے اللہ ہر طرح سے کفالت اور حفاظت فرمائیے اے اللہ ہر طرح سے کفالت اور حفاظت فرمائیے اے اللہ یہاں رہنے والوں کو پڑھانے والوں پڑھنے والوں کو اے اللہ کام کرنے والوں کو نگرانی کرنے والوں کو سب کو اخلاص نصیب فرمائیے سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے سب کو تقوی نصیب فرمائیے ایک ایک بچے کو علم عمل اخلاق صلاح سے نواز دیجیے اے اللہ سب کو صلاح تقوی سے نواز دیجیے سب کو اپنی محبت و معرفت سے نواز دیجیے اے اللہ اس کو علم کے منتشر ہونے کا علم کے پھیلنے کا اور علم کے جذبہ پر لوگوں کے آنے کا اے اللہ اپنی محبت و معرفت کے راستے پر آنے کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ طلباء کے ذہن میں وسعت پیدا فرمائیے قوت پیدا فرمائیے اے اللہ صحیح سوچ اور صحیح فکر نصیب فرمائیے اساتذہ کو صحیح سوچ صحیح فکر نصیب فرمائیے اے اللہ سب کے لیے اللہ خیر کا فیصلہ فرمائیے اللہ شرور سے فتن سے حفاظت فرمائیے ہمارا جو اکابر دنیا تشریف لے کر ان کی مغفرت فرمائیے درجات بلند فرمائیے جو اکابر زندہ ہیں ان کو برکت پیدا فرمائیے اے اللہ ہمارے اولاد کو صحیح راہ پہ چلائیے ہمارے والدین اور اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرمائیے درجات کو بلند فرمائیے جو لوگ زندہ ہیں ان کو صحت قوت عطا فرمائیے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے اے اللہ جو دینی کام جہاں کہیں جس انداز سے اور سے برکت عطا فرمائیے اے اللہ موانع کو مرتفع فرمائیے یا اللہ موانع کو مرتفع فرمائیے اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما دیجیے سارے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرما دیجیے اہل اسلام کے واسطے حفاظت کا فیصلہ فرمائیے اہل اسلام کے واسطے یا اللہ ثبات کا استقلال کا فیصلہ فرمائیے اے اللہ صبر و تحمل اے اللہ کا فیصلہ فرمائیے مصائب کو دور فرمائیے اے اللہ جماع نصیب فرمائیے اے اللہ جماع نصیب فرمائیے لغزش سے تزلزل سے یا اللہ حفاظت فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله خير.